اور منیب یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جسٹس منصور علی شاہ نے ایسی بات کی ہو. گزشتہ ہفتے بھی ایک اور مذکورہ معاملے پر یہی تبصرہ انہوں نے کیا تھا, اور یہ آپ کا گیس پائپ لائن لمیٹڈ, ناردرن گیس پائپ لمیٹڈ کے متعلق جو اوور بلنگ کا کیس تھا, تب بھی سماعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہر کیس کو آئینی بینچ کو منتقل کیا جانا چاہیے, بھیج دیں ادھر پھر. سو یو نو ریزنٹمنٹ ہو سکتی ہے. آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ ٹو مچ, سٹنگ ججز ہیں, سارے محترم ہیں, بٹ ایٹ دس گیون ٹائم رائٹ ناؤ نہ جوڈیشری سے ہمیں پش بیک دیکھنے کو ملا منیب, اور نہ ہی ہمیں اپوزیشن تحریک انصاف کی طرف سے کوئی تگڑا لاہے عمل دکھائی دیا which would make any difference at all. دیکھیے میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں کچھ چیزوں کو ایک ان کا ریالٹی کے اوپر بھی, جو ابھی بات سعد صاحب نے بھی کی ہے, ایکچولی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس آن پیپر. کانسٹیٹیوشن کو ہم سامنے رکھتے ہیں, بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, میرے ذہن میں بھی وہی چیزیں ہیں جو بائی اینڈ لارج سعد رسول صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. بٹ لیٹس گو اے اسٹیپ فردر, بیانڈ لا اینڈ بیانڈ کانسٹیٹیوشن. Then it comes to the politics of law and the politics of the constitution, not in the literal sense but how it's being played out. یہ کہ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ جو جس طریقے سے چیزیں بنی ہیں, جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی, اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, ان کیمرہ تھی, ہمیں نہیں پتا کہ اسٹینڈرڈ کیا تھا, بٹ بحیثیت صحافی میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کو شاید یہ امپریشن تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب منع کر دیں گے, he would decline. یہ آپ کی خبر ہے؟ جی, اور ان کو شاید یہ امپریشن تھا کہ ایسا ہوگا. یہ بھی میری خبر ہے کہ جو جناب یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, ان سے اس حد تک پہلے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ کا نام ان 3 اس پینل کے اندر ہوتا ہے تو کیا آپ ڈکلائن تو نہیں کر دیں گے جسٹ فار دا ویری ایگزسٹنس کہ آپ کا نام اس پینل کے اندر کیوں ہے, پیورلی بائی ورچو آف سینیورٹی. تو شاید انہوں نے اس بات کو ڈکلائن نہیں کیا تھا اینڈ ہی واز اوکے ود اٹ. باقی فیصلہ تو اندر ہونا تھا کہ کیا ہوا, دیٹ از ان کیمرہ, وی ڈونٹ نو وٹ ایگزیکٹلی ہیپن. بڑی دلچسپ بات شیئر کر رہے ہیں آپ. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ چیزیں جس طرح سے نیچرل بات ہے, بحیثیت صحافی آپ کو پتہ ہے کہ سورسز کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ اس حد تک تو تھا, بیکاز گورنمنٹ ایک جگہ پر بڑی ایک کیچ 22 کی سچویشن میں آ گئی تھی. کیونکہ اگر اس کو سعد رسول صاحب نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی اس کو دیکھا کہ اس کے اندر گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا اوور آل جو جس طرح سے ترمیم کی گئی, ایک ڈرافٹنگ ایرر آپ اسے کہہ دیں, یا کہ انہوں نے اس کمیٹی کو وہ لکھا کہ پینل ہم بنائیں گے, تو اگر ایک ڈکلائن کرتا ہے تو پھر نیچے والا اوپر نہیں آ جائے گا, جو ریمیننگ 2 ہوں گے ان میں سے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو اگر فار انسٹنس اگر جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ڈکلائن کر دیتے تو پھر وہ جو 2 جج صاحبان رہ گئے تھے, پھر ان میں سے انویریبلی منصور علی شاہ صاحب بن جاتے چیف جسٹس. اور مجھے تو شاید اس بات کا بھی اندازہ ہے کچھ حد تک کہ کوئی بہت کینلی چاہ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ منصور علی شاہ صاحب بن جائیں, کہ ترمیم تو ہو چکی ہے تو اب واٹ از لیفٹ. لیکن پھر نیچرلی وہ نہیں ہوئے. اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز والا معاملہ ہے, اس میں امین الدین خان صاحب بن گئے ہیں اس کے سربراہ. آج انہوں نے ایک میٹنگ بھی ہولڈ کی, آپ کو پتہ ہے اس کا باقاعدہ اعلامیہ سامنے آیا. امین اس کو پڑھ کے دیکھ کے بہت احترام کے ساتھ میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار یہ تو بڑی جسے کہتے ہیں نا لیبوریس کام ہوگا کسی کے لیے بھی, کہ پہلے وہ بیٹھ جائے, مقدمہ آئے, ویسے ہی کیس لگنے کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے کہ پہلے وہ اچھا جی اس کو ڈھونڈیں, اس کے اندر سے آئینی چیز تو نہیں نکلے گی, یا جو سعد رسول صاحب نے پوائنٹ کیا ہوگا کہ کوئی سبسٹینشیل کانسٹیٹیوشنل کوسچن تو نہیں نکل رہا, اگر نہیں نکلے گا تو اچھا چلیں اس کو ادھر بھیج دیں, اس کو ادھر بھیج دیں. That has somehow added to the میرے not confusion, mess. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے خامخواہ وہ ایک چیز آگے چلی جائے گی. اور یہ جو ساور ریلیشن شپ ہو چکا ہے معزز جج صاحبان کا آپس میں بہت احترام کے ساتھ, یہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ایئر بائی ایئر یہ انکریز ہوا ہے, اوپر چلا گیا ہے. اس میس کے اندر منیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو جس جماعت نے کوشش کی کہ اس کو پولیٹکلی بھی استعمال کیا جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, وہ کرتے ہوئے بھی نہیں ہمیں دکھائی دیے. اور بار بار اب نومبر کو حتمی تاریخ کہا جا رہا ہے عمران خان کے باہر آنے کے حوالے سے. میں نے سوچا اسی کو موقع غنیمت جان کے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پوچھ لوں, خبر ہے کوئی آ رہے ہیں خان صاحب نومبر میں باہر؟ دیکھیے آپ کا تجربہ بھی اس ملک کی سیاست کا ہے, جب ہونے کو کچھ ہوتا ہے تو وہ تو پھر مجھے اور آپ کو تو نہیں کوئی پوچھے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب والا نا بیان دینا. لیکن چلیں وہ میں تھوڑے سے کیویٹس اس لیے لگا دیتا ہوں کہ پاسبلٹی تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, ایٹ لیسٹ جو مستقبل قریب ہے اس کے اندر. دیکھیے ہمیں اس بات کی بڑی, آپ کا راوی بھی چین لکھ رہا ہے. دیکھیے میں تو کسی راوی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ کو فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کے اندر
اس میں تو جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ کی تھی ٹورڈز وہی ہے پی ٹی آئی دیٹ ریمینز ان چینج. اور یہ جتنی بار پی ٹی آئی اب تک تاریخیں دے چکی ہے سعد، مجھے وہ تاریخ پہ تاریخ والا ایک فلمی ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ کب باہر نکلیں گے. اب تاریخیں ملتی رہیں گی. ابھی تو خبر بھی دے رہے ہیں، شیئر یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ نتھنگ از چینجنگ اینی ٹائم سون. باہر نہیں نکلتے ہوئے خان صاحب باہر آ رہے ہیں، مگر جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ ایز ویل، آر یو سیٹسفائڈ؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کے لیے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ انہیں باہر نکالا جائے، پی ٹی آئی کے پیچھے جو سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے وہ عمران خان ہے. دیر از نو پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت احترام کے ساتھ، بٹ آئی ڈونٹ ہیو بیٹر ورڈز ٹو پٹ اٹ، کہ ایوری بڈی از لائک ایکٹنگ لائک اے ہیڈ لیس چکن. کہ ہوتا ہے نا کہ ایوری بڈی از رننگ. وہ کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کوشش کر رئی ہیں گورنر خیبر پختونخوا کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے روابط قائم کرنے کے لیے کہ عمران خان کی بشرا بی بی صاحبہ جب باہر تشریف لائی ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں باہر تشریف لائی ہیں. اور ان کو، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اگر کسی کو رکھنا ہو جیل میں تو 1010 ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو جیل میں رکھ سکتے ہیں انفارچونیٹلی. لیکن جب ان کو باہر نکلنے دیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور وہ بہت کچھ ہے. اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. اس کے اندر گنڈاپور صاحب نے کتنا رول پلے کیا ہے وہ بھی ہے پیغام رسانی. اچھا، اینڈ آئی گیٹ ٹو گنڈاپور صاحب رول ان اے منٹ. مگر منیب یہ انڈیسائسونیس جس کو ساتھ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ علیمہ خان کا بھی ایک پبلک سیشن کے اندر تحریک انصاف کی قیادت پر یہی کہنا تھا، نوے عدم اعتماد ہی تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کیجیے، ان کا ویٹ نہ کریں، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، جبکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہنا ہے. اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف یہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ڈو یو ایز اے جرنلسٹ فیل دیٹ ہی ہیز کمپرومائز؟ منیب یس، ٹو اے لاٹ آف ایکسٹینٹ یس. اور اگر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر رہے تو شاید وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں ان کے پاس آپشنز بڑی لمیٹڈ ہیں. ہی از انڈر immense pressure from one side پی ٹی آئی and obviously عمران خان صاحب. بٹ obviously عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، کہ گنڈاپور صاحب از in a mix، اور وہ شاید خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ وہیں پر رہیں تاکہ ایک کنڈویٹ بنا رہے ان کا، کہ وہ اپنی بات کرتے رہیں. گنڈاپور صاحب آن نیومرس اوکیزنس عمران خان صاحب کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولیسٹ بھی کرتے رہے ہیں ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. بٹ ان میں یہ کوئی سٹیج نہیں آئی جہاں کوئی بڑا اسٹریٹجک شفٹ آ جائے کسی بھی قسم کی نیگوسیشن کے اندر. سو یہ ایک پرابلم تحریک انصاف کا تھا، ہے اور رہے گا. اور اگر تو دیکھیے جی 5 لاکھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم نکالیں گے اور آ جاتے ہیں اور ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ تو پھر میں اور آپ انقلاب وٹنس کریں گے پاکستان کے اندر. بٹ فرینکلی مجھے وہ انقلاب دور دور تک ابھی تو نظر نہیں آ رہا. اینڈ اٹس انٹرسٹنگ ساتھ، بیکاز جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو بڑا ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں